تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک بڑی اندوہناک خبر کا اور ایک ایسا واقعہ جس نے ہلا کر رکھ دیا. وہ یہ تھا تھانہ CTT کبل میں گزشتہ رات 2 دھماکے ہوئے جس میں اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں ان کے مطابق 17 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اچھا, اس میں 9 پولیس اہلکار اور 3 شہری بھی موجود ہیں. 70 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں خواتین اہلکار بھی شہید ہیں, وہ زخمی ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ وہاں پر رونما ہوا ہے. اچھا جی, اور کچھ ظاہر ہے اس واقعے کے کیونکہ تیسرا دن تھا عید کا اور یہ سب ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. عینی شاہد کیا بتاتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ انہیں لگا, جو عینی شاہد ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے قیامت آ گئی ہو اور ہر جگہ دھواں تھا, ہر جگہ افراتفری تھی. تو ذرا سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کاروائی ہے لیکن جو DIG مالاکنڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں CTT کی پرانی عمارت میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خودکش حملہ تھا یا دہشت گردی کا حملہ تھا قبل از وقت ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہی لگتا ہے پرانی عمارت میں جہاں اسلحہ رکھا ہوا تھا وہاں کسی غلطی سے دھماکے ہوئے ہیں. پرانی عمارت کا پچھلا حصہ تھا اس لیے وہ زمین بوس ہو گیا. ذرا ان کا ورژن بھی سن لیتے ہیں. جو CTT پرانا آفس تھا اس کے اندر یہ بلاسٹ ہوا ہے. سر دس ہمیں یہ کوئی سوسائڈ یا ٹیررزم کا ایلیمنٹ نہیں لگ رہا. وہاں پہ ایک پرانی کوت تھی جس میں ہمارا کافی اسلحہ پڑا ہوا تھا. تو کہ ہم اپنی تمام آپشنز کو اوپن رکھ رہے ہیں. ظاہر ہے انویسٹیگیشن میں کسی چیز کو فوری طور پہ کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوت میں جو ہمارا وہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا تھا اس اسلحے میں شاید کوئی کیئر لیسنس کی وجہ سے کوئی بلاسٹنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ جو پرانا آفس تھا اس میں وہ گری ہے. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس پہ. ہمارے ساتھ شہزاد عالم موجود ہیں سوات سے براہ راست, اور ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت ہوا کیا. شہزاد, ویسے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم سیاحت کے حوالے سے اب کچھ عرصہ پہلے تک بات کر رہے تھے اور اب عید کی تعطیلات بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا. تو سردست کیا پتہ چل سکا ہے؟ DIG صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دھماکہ ہو گیا غلطی سے یا کچھ اس طرح سے ہوا. مزید کیا ڈیٹیلز اب تک پتہ چل سکی ہیں؟ جی اشفاق, ابھی تک تو دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے مختلف اور تضاد اطلاعات موصول ہو رہے ہیں, لیکن جو DIG ملاکنڈ ہے یا DPO سوات اشفاق شفیع اللہ گنڈا پور ہے, تو ان کے مطابق جو اسلحہ خانہ ہے, جو مال خانہ ہے, وہاں پر جو پرانا مواد پڑا ہوا تھا جو کہ دہشت گردوں سے ان لوگوں نے قبضے میں لیا تھا, تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دھماکے ہوئے اور اس کی وجہ سے جتنی جو تباہی ہوئی ہے وہ ہوئی. لیکن جو مناظر اس وقت ناظرین ARY کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ مارٹر گولوں یا اس کے دھماکوں کے, کیونکہ وہاں پر CTT کی پرانی عمارت میں جو تباہی مچی اور اس میں اب تک 17 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, جن میں 12 پولیس اہلکار, 4 وہ ملزمان تھے جو CTT کی کسٹڈی میں تھے اور زیر تفتیش تھے, اور ایک جو مقامی گھر ہے اس میں ایک بچی تھی وہ بھی جاں بحق ہو چکے ہیں. اس وقت سعید الشریف اسپتال میں تقریباً 18 زخمی پڑے ہوئے, جن میں 14 پولیس اہلکار اور 4 سویلین ہیں جو کہ مقامی CTT پولیس اسٹیشن کے ساتھ جو گھر تھے اس میں دھماکے کی نوعیت اس قدر, وہ شدت اس قدر تیز تھی کہ وہاں پر جو قریبی گھر ہے اس میں ایک بچی جاں بحق ہو چکی ہے, 4 سویلین جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے دھماکہ کافی زوردار تھا اور اس سے کافی تباہی ہوئی ہے. جو شہداء ہیں جو اس دھماکے میں شہید ہو چکے ہیں, تو 11 بجے کبل پولیس کبل لائن میں اس کی اجتماعی نمازی جنازہ ادا کی جا رہی ہے, جس کے لیے IG پولیس اختر عید خان بھی پشاور سے روانہ ہو چکے اور توقع ہے کہ وہ اس نمازی جنازہ میں شرکت کریں گے. اچھا شہزاد, ذرا یہ بھی بتا دیں شہزاد یہ بھی بتا دیں کہ کچھ تعین ہو سکا پھر ہی کس کی غفلت تھی جو یہ اتنی معصوم اور قیمتی جانیں چلی گئیں؟ اس بارے میں پولیس کیا بتاتی ہے؟ جب رات کو DIG کی ARY نیوز سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کی غفلت ہو تو جو غفلت کے مرتکب اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اور جو اہلکار اس میں ملوث ہوئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن تاحال ابھی تک نہ تو اس واقعے کی FIR درج کی گئی ہے, نہ تو اس کے سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت ہوئی ہے کہ آیا تقریباً 10 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ
धमाका किस नौइयत का था और इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन जो कबल का इलाका है वहाँ पर CTD का पुलिस स्टेशन है, इसके साथ कबल पुलिस स्टेशन है, सवात का सबसे बड़ा पुलिस लाइन है, ये इन्हीं इलाकों में मौजूद है। तो ये है कि वहाँ पर किस तरह इस तरह की गफलत बरती जा सकती है। इस वक्त कबल में मुकम्मल तौर पर इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के मुहासिरे में है। वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। सईद शरीफ अस्पताल में वॉक थ्रू गेट लगाए हैं, पाक फौज के जवान मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद है और वो यहाँ पर जो जख्मी है इंतजामिया की जानिब से उनकी तभी इमदाद दी जा रही है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपसे इस हवाले से शुक्रिया अदा करेंगे।